السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی لم یزل عالما قدیرا سمیعا بصیرا، والصلاة والسلام علی من ارسل شاہدا ومبشرا ونذیرا، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک ہم اولو الالباب۔ ناظرین، پروگرام صوت ہادی لے کے حاضر خدمت ہوں، ساتھ ہی اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس پروگرام سے فائدہ اٹھانے کی، سن کر اور اس پر عمل کر کے توفیق عطا فرمائے۔ اس دنیا اور آخرت ہر اعتبار سے یہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں جاری ہونے والا پروگرام ہمارے لیے باعث منفعت ثابت ہو۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا الہ العالمین۔ آج اس نشست میں جو گفتگو ہوگی وہ اس پہلے پروگرام جس میں ہم نے ایک حدیث کا ذکر کیا تھا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث نمبر 710، جس میں اس بات کا ذکر ہوا تھا کہ کوئی جو شخص یا وہ بھولنے والا جو بھول کر روزے کی حالت میں کھا لیتا ہے یا پی لیتا ہے یا جماع کر لیتا ہے تو اس کا روزہ باقی ہے، اسے بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس بارے میں ہم گفتگو کر رہے تھے کہ بھولنا چونکہ انسان کی کمزوری ہے، اس لیے اللہ نے اس پر مواخذہ نہیں کیا۔ تو جہاں کہیں بھی انسان کا اپنا اختیار ختم ہو جائے اور اس کی نیت اور ارادے کا عمل دخل نہ ہو تو وہاں وہ معاملہ معفو عنہ ہوتا ہے۔ بھول کر یا خطا غلطی سے یا عدم علم کی بنا پر، یا پھر یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اس کو کوئی جبراً کوئی بات مسلط کر دے، تو جان اور زندگی اور موت کا مسئلہ ہو تو اس میں بھی اللہ نے رعایت دی ہے۔ تو تکلیف مالا یطاق وہ بھی شریعت کا ایک خاصہ ہے، ہماری شریعت طاہرہ کا، کہ اللہ نے اس کا اپنے بندے کو مکلف نہیں کیا جس کی طاقت نہیں ہے۔ تو اب یہ بھول کر کھانا پینا، اس پر بالکل جامع ترمذی میں جیسے حدیث آتی ہے کہ بالکل ایسے ہی الفاظ ہیں، اور اس میں یہاں یہ الفاظ ہیں کہ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، کہ جو شخص کھا لے پی لے، اور من اکل او شرب ناسیا، تو یہاں الفاظ ہیں کہ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ سے چاہیے کہ وہ اپنا روزہ پورا کر لے، اس کا پورا بالکل صحیح اور درست روزہ ہے۔ تو اسی طرح دیگر حدیث کے الفاظ میں فَلَا يُفْطِرْ کے الفاظ ہیں کہ وہ افطار نہ کرے بلکہ اس روزے کو باقی رکھے۔ معنی ایک ہی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ آگے یہ وجہ بیان کر دی کہ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ، کہ بے شک اللہ نے یہ اس کو کھلایا ہے اور پلایا ہے۔ تو اللہ کی یہ رحمت ایک سمجھ لیجئے کہ روزے کی حالت میں اسے یاد نہ رہا، تو جو کہ ایک شرعی عذر ہے اس کے لیے، اس کے باوجود اس نے کھا لیا اور پی لیا، جیسا کہ جامع ترمذی کے حدیث میں ہے فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ رَزَقَهُ اللَّهُ، یہ تو ایک رزق تھا جو اللہ نے اس کو دے دیا ہے۔ تو اسی طرح کی اور بھی روایات ہیں جو کہ اس مفہوم اور معنی کی توثیق کرتی ہیں کہ، اور اس پر جو اکثر جماہیر اہل علم ہیں ان کا اس مسئلے پر اتفاق ہے، سوائے امام مالک بن انس رحمہ اللہ کے، ان کا ایک اپنا خیال اور رائے ضرور ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو رخصت ہے کھانے اور پینے کے معاملے میں بھول کر اور پھر اس کا روزہ جو ہے وہ باقی رہتا ہے، یہ نفلی روزے کے بارے میں ہے، فرض روزے کے بارے میں نہیں، لیکن یہ ان کی اپنی رائے ہے جس پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ صحیح اور درست موقف جمہور اہل علم کا ہے، واللہ اعلیٰ وعلم بالصواب، اور وہ یہی ہے کہ جو بھول کر کھا پی لے یا کسی سے، اور اس پر بہت سارے دلائل جو ہیں وہ موجود ہیں۔ اسی طرح ابو سعید اور ام اسحاق غنویہ، ان کی بھی روایت آتی ہے کہ ام اسحاق غنویہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی تھیں تو ثرید آیا۔
فرید قسم کا کھانا تھا جو اس وقت بڑا معروف اور متداول تھا، اور اہل عرب کے ہاں بڑا مرغوب بھی تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی استعمال میں لاتے۔ تو انہوں نے ام اسحاق نے وہ کھانا شروع کر دیا سرید، یہاں تک کہ جب خوب کھا پی لیا تو اس وقت انہیں یاد آیا اور وہ کہنے لگیں کہ مجھے تو میرا تو روزہ تھا۔ تو رحمت للعالمین نے یہ سنا، اور ساتھ ہی ذوالیدین بیٹھے ہوئے تھے صحابی، انہوں نے کہا کہ الان قد شبعتی، کہ اب اس وقت آپ نے بات یہ کہی ہے جب آپ پورا پیٹ بھر کر آپ نے کھا پی لیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ بات فرمائی کہ انہوں نے بھول کر یہ کھایا ہے، اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ اللہ کا رزق ہے جو اللہ نے ان کو دیا ہے، عطا کیا ہے، اور پھر ان کا روزہ بھی باقی ہے۔ اسی طرح جیسا کہ ناظرین مؤلف رحمہ اللہ نے اپنے اس حدیث پر جو باب کا ذکر کیا اس میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ بھول کر جمع بھی اگر کر لیا ہے تو پھر بھی روزہ اس کا جو ہے وہ باقی ہوگا۔ تو ایک مسئلے کی حد تک تو بالکل ٹھیک ہے اگر بھول کر انسان اس حد تک پہنچ جائے کہ اسے خیال ہی نہ رہے، لیکن عام حالات میں یہ دیکھا گیا ہے کہ روزے کی حالت میں یہ ایسا عمل سر انجام دینا یہ بہت کم بلکہ ناممکن سا لگتا ہے، لیکن اس کے باوجود امام حسن بصری اور مجاہد رحمہم اللہ ان کا یہ قول ہے باقاعدہ کہ اگر کوئی بھول کر جمع کر لیتا ہے تو اس کا بھی روزہ مکمل اور صحیح اور درست ہے۔ لیکن رمضان کے دنوں میں اور دن میں یا کسی بھی حالت میں ایک عمل نہیں سر انجام دے رہا بلکہ اس میں دو شریک ہیں، میاں اور بیوی، تو اگر ایک جو ہے وہ بھول گیا ہے تو ظاہری بات ہے کہ دوسرا جو ہے وہ اس کو یاد دلا سکتا ہے۔ تو اس اعتبار سے اس کا حکم جو ہے وہ ایک قصداً ایسا عمل کرنے کا ہے جس کے بارے میں ہم نے پہلے تفصیل سے ذکر کیا تھا کہ اس پر کیا کفارہ ہے، اور جان بوجھ کر اگر ایسا عمل کیا جائے تو یہ بہت بڑا ایک گناہ ہے، بہت بڑا، اور یہ ارتکاب ہے اللہ کی معصیت کا روزے کی حالت میں۔ اسی طرح یہ ہے جس طرح کہ انسان جان بوجھ کر روزے کی حالت میں کھا لیتا ہے یا پی لیتا ہے اور اس کو یہ پتہ بھی ہوتا ہے کہ میں روزے سے ہوں اور میرا روزہ ہے، اور یہ بات روزہ فردی جو روزہ ہے اس کے بارے میں ہو رہی ہے، اس لیے کہ آپ کو علم ہے کہ جو نفلی روزہ ہے اس کے بارے میں انسان جو ہے اس روزے کو کسی ضرورت کے تحت افطار کر سکتا ہے، اس کے بارے میں اجازت ہے شریعت طاہرہ میں۔ ابھی ایک اور اس مسئلے کے ساتھ بھی بات جو ہے وہ ریلیٹڈ ہے، وہ بھی میں چاہتا ہوں کہ آپ کو گوش گزار کر دوں کہ اگر کوئی شخص کھا لے یا پی لے بھول کر، اسے بالکل پتہ نہ ہو کہ میرا روزہ ہے اور وہ کھا بھی رہا اور پی بھی رہا ہو، تو پاس کوئی شخص بیٹھا ہے جس کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ صاحب روزے سے ہیں لیکن اس کے باوجود روزے کی حالت میں یہ کھا رہے ہیں اور پی رہے ہیں، تو وہ جو سامنے شخص پاس موجود ہے اس کے لیے یہ ضروری ہے، اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ فوراً اس کو کھانے اور پینے والے کو متنبہ کرے جو کہ بھول کر کھا پی رہا ہے، اس کو یہ چھوڑ نہیں دینا چاہیے یہ سمجھ کر کے چونکہ یہ بھول گیا ہے اور بھول کر کھا پی رہا ہے، چلو اس کو اور زیادہ ایک دفعہ پیٹ اچھی طرح بھر لینے دو اور اس کی رگیں تر ہو لینے دو، پھر میں اس کو بعد میں بتاؤں گا، اس لیے کہ اس شخص کے لیے اس حد تک تو شرعی عذر کی بنا پر یہ بات معفو عنہ ہے، اس سے معاف ہے، لیکن روزے کی حالت میں ویسے کھانا اور پینا ایک شخص کے سامنے یہ منکرات میں سے ہے۔ تو اذا رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ وإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان کی حدیث کے تحت یہ جو منکر ہو رہا ہے اس سے اس کو روکنا ضروری ہے۔ تو آتے ہیں ناظرین اس کے بعد حدیث ہمارے پاس جو ہے وہ حدیث نمبر 711 ہے۔ یہ بھی چونکہ کتاب الصیام کے سلسلے میں مؤلف رحمہ اللہ نے حدیث ذکر کی ہے اور اس میں جو باب ذکر کیا ہے وہ بھی الگ ہے، اور اس سلسلے میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ذاتی عمل جو تھا روزوں کے بارے میں وہ کیا تھا، یعنی آپ اپنی حیات طیبہ میں جو نفل روزے تھے ان کا کس حد تک اہتمام فرماتے۔
کہ اور کتنا انہیں احساس تھا اس عبادت کا۔ میں چاہوں گا کہ جو حدیث کے الفاظ ہیں اس کو ذکر کرنے سے پہلے مؤلف رحمہ اللہ کے ذکر کردہ باب کے الفاظ آپ کے سامنے پہلے رکھوں۔ حدیث نمبر 711 اور باب صیام النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی غیر رمضان واستحباب ان لا یخلی شہرا عن صوم یا ان لا یخلی احد شہرا عن صوم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان المبارک کے مہینے کے علاوہ بقیہ اوقات میں یا بقیہ مہینوں میں نفلی روزوں کا اہتمام، اور پھر اس بات کا اہتمام کہ کوئی بھی سال میں مہینہ روزوں سے خالی نہ جائے۔ خاص طور پر یہ جو الفاظ ذکر ہوئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اہتمام تھا وہ اس بات کی دلیل تھی کہ رمضان المبارک کے علاوہ بھی بقیہ 11 مہینے ان میں کوئی بھی ایسا مہینہ نہیں تھا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزوں سے خالی ہوتا، اور یہی آپ نے اپنی امت کو بھی ترغیب دی اور اس طرف تعلیم بھی دی ہے، اس طرف راغب بھی کیا ہے۔ تو اس سلسلے میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان سے مروی حدیث ہمارے پاس موجود ہے جو اب زیر مطالعہ ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے۔ الفاظ اس بات کی طرف نشاندہی کر رہے ہیں کہ آپ کا یہ عمل ایک بار یا 2 بار کا نہیں تھا، بلکہ یہ ایک معمول تھا کہ آپ یہ رکھتے تھے، روزے تسلسل سے رکھتے تھے۔ یعنی مطلب کیا کہ آپ نفلی روزہ چھوڑ کر اور پھر رکھنا شروع کر دیتے، پھر چھوڑتے، پھر رکھنا شروع کرتے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پاکیزہ سنت تھی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حتیٰ نقول، یہاں تک کہ ہم یہ کہتے کہ لا یفطروا، آپ افطار نہیں کریں گے، اب آپ رکھتے ہی چلے جائیں گے۔ آپ روزہ رکھتے اور پھر رکھنا شروع کرتے، یہاں تک کہ ہمیں محسوس ہوتا کہ آپ اب افطار نہیں کریں گے، رکیں گے نہیں۔ وَيُفْطِرُ، پھر آپ رک جاتے، اچانک افطار کرنا شروع کر دیتے اور پھر روزہ نہیں رکھتے تھے۔ حتیٰ نقول، یہاں تک کہ ہم یہ کہتے کہ لا یصوم، اب روزہ نہیں رکھیں گے۔ یہ ہر مہینے کی الگ بات ہے۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو زندگی ہے، عملی زندگی، اس کا یہ مشاہدہ ہے جو کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرما رہی ہیں۔ فما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ذکر کرنے کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا کہ استقمل صیام شہر الا رمضان، کہ انہوں نے کبھی کوئی مکمل روزے رکھے ہوں کسی مہینے کے سوائے رمضان المبارک کے۔ رمضان المبارک کے علاوہ آپ کسی بھی بقیہ 11 مہینوں میں سے کسی مہینے میں مکمل روزہ مہینے کا نہیں رکھتے تھے۔ وما رأیتہ اکثر صیاما منہ فی شعبان، اور یہ بھی کہ میں آپ کو نہیں دیکھا کسی اور مہینے میں کثرت کے ساتھ روزے رکھتے ہوئے سوائے شعبان کے مہینے کے۔ یہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرما دیا کہ جو سب سے زیادہ آپ روزے رکھتے تھے، نفل روزے جن کا اہتمام فرماتے، وہ رمضان سے پہلے جو شعبان کا مہینہ ہے، یہ اس مہینے میں آپ رکھتے تھے تو اہتمام فرماتے تھے۔ تو ناظرین، اس حدیث سے جو بات واضح ہوتی ہے یا جو رہنمائی ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو باب کے ساتھ مطابقت الفاظ کی اس اعتبار سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ بقیہ ہر مہینے میں ہی کسی نہ کسی اعتبار سے روزے رکھتے تھے آپ، نفل روزے۔ ویسے بھی آپ کا معمول تھا کہ سوموار اور جمعرات کو ہفتے کے روزے، اور اسی طرح ایام بید کے روزے جو چاند کی 13، 14 اور 15 کو آپ رکھا کرتے تھے۔ اسی طرح دیگر اور بھی
روزے آپ رکھتے تھے، عاشورہ کے روزے، اسی طرح عرفہ، ذی الحج کے دیگر روزے بھی جن کا آپ اہتمام فرماتے تھے۔ تو اس کے علاوہ جو روزے رکھتے تھے وہ ان کا بھی ذکر ہے، چونکہ یہ دروازہ مفتوح ہے، کھلا ہے، اس میں کوئی تعین نہیں سوائے ان خاص دنوں کے جو کہ ایک انسان دن خاص کر کے اکیلا تنہا ایک دن کا روزہ رکھتا ہے، اور اس کا ذکر ہم نے تفصیلاً پہلے کر دیا ہے۔ بقیہ جو ایک آدمی ہے وہ شخص نفل روزے رکھ سکتا ہے کسی بھی دن، آگے دن کو ملا کر یا ساتھ یا پہلے۔ تو ناظرین، یہاں ایک تو یہ معلوم ہوا، دوسری یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ایک جو آپ کرتے تھے اس میں ایک اعتدال ضرور ہوتا تھا، یعنی توازن۔ یہ بڑی اہم بات ہے کہ ایک انسان ایک عبادت بھی کرے تو اس میں اس حد تک آگے نہ بڑھ جائے کہ وہ دیگر جو فرائض اور واجبات ہیں ان کو ہی بھول جائے، ان کو ہی فراموش کر جائے، اور نفلی عبادت کرتے کرتے اپنے آپ کو یہ تسلی دیے رکھے کہ جی میں تو روزے رکھ رہا ہوں، میں جی نفل عبادت کر رہا ہوں، میں تو جی اللہ کی پرستش اپنا عبادت میں ہوں، تو اسی وقت ہی عین اس پر جو اللہ نے فرائض اور واجبات عائد کیے ہوئے ہیں معاشرے میں، سوسائٹی میں رہتا ہے، پھر یہ ہے کہ اس کے ہو سکتا ہے کہ وہ خاندان کا سرپرست ہو، اس کے بیوی بچے ہوں، اس کے والدین ہو سکتے ہیں، بھائی بہن کنبہ قبیلہ ہو سکتا ہے، اس پر ان پر اس کے اور اس کے ان پر حقوق و واجبات ہیں جن کے بارے میں باز پرس ہوگی اللہ کی بارگاہ میں۔ تو اسلام ان ساری چیزوں کی رعایت رکھتے ہوئے یہ ترغیب دیتا ہے کہ اگر کوئی انسان اس کے پاس کوئی ٹائم یا توفیق ہے تو وہ بالکل نفلی عبادت کرے، لیکن واجبات کی ادائیگی اس کو مکمل کرنے کے بعد۔ تو یہ دو چیزیں جو ہیں یہ اس حدیث سے واضح ہوئیں۔ آتے ہیں اسی باب کے تحت جو کہ رحمت للعالمین کی جو ایک سنت طاہرہ تھی نفل روزوں کے بارے میں سلسلے میں، اسی ضمن میں ایک دوسری حدیث جو کہ حدیث نمبر 712 ہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہی روایت کی گئی ہے، مؤلف رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے تاکہ اس بارے میں مزید توثیق ہو جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا، باوجود کہ آپ کثرت سے روزے رکھتے تھے لیکن ان روزوں میں بھی تسلسل نہیں تھا، یعنی صیام الدہر نہیں، روزے زمانے کے روزے نہیں یہ کہ مسلسل جو ہے وہ آپ رکھتے، بلکہ آپ نے اس میں ایک خاص قسم کا تناسب رکھا۔ تو انشاءاللہ اس حدیث کے بارے میں ہم آئندہ اپنے پروگرام میں ذکر کریں گے، اس کی تفصیل سر دست۔ ہم ناظرین سے اس توفیق کے ساتھ دعا کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں کہ جو کچھ کہا سنا ہے اللہ اس پر عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔